Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to yet another episode of the Divine Miracle. اور ہم کنٹینیو کریں گے سورۃ الکہف کی سٹوری جو ہمارے پاس ذوالقرنین کی تھی، جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کنٹینیو کروں، میں ایک ریویو کر دیتا ہوں جو اب تک ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نے اس سٹوری کے بارے میں لوگوں کو بتایا جس کے بارے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ کے سوال کر رہے تھے ذوالقرنین سے متعلق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے متعلق۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا کہ آپ کو تلاوت کی جاتی ہے، آپ ان کو بتائیں گے اس میں سے کچھ سٹوری کو جس کے متعلق وہ سوال کر رہے ہیں۔ اور پھر إِنَّا مَكَّنَّاهُ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذوالقرنین کے متعلق بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا کی تھی، ان کو سبب اور ان کو فوج اور ان کو تمام طرح کے ریسورسز، چاہے وہ فائنینشیل ہوں، مالی ہوں، چاہے وہ انسانوں کی صورت میں ہوں، ہر طرح سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی تھی۔ اور اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس طاقت کے ہونے کے باوجود وہ کس طرح لوگوں میں عدل اور انصاف کے فیصلے کرتے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی پوری فوج کو لے کے نکلے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ پہنچے ایسی جگہ پہ دور علاقے میں جہاں پہ ویسٹ کی طرف کے اشارے کی طرف ہے کہ جہاں ان کو دکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اور انہوں نے پایا ایسی قوم کو ایسے پانی کے پاس جو بالکل مڈی اور بالکل کیچڑ والا پانی ہوتا ہے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا وہاں پہ کچھ ایسے لوگ تھے۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ ہم نے کہا إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے الہام کے ذریعے یہ بات کی کہ آپ چاہیں تو ان کو عذاب دے سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلی قسط میں اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ ایک طاقتور انسان کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ چاہے وہ لوگوں کو سزا دے یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی مناسبت کے ان کو دیکھے کہ کس طرح سے ان کی فرما برداری کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور ایک عدل کرنے والا جو ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک حکمران ہوتا ہے، ایک جو جگہ کو فتح کرنے والا ہوتا ہے، اس کا یہ ایک کیریکٹر کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے ذوالقرنین نے اپنے کیریکٹر کو اچھی طریقے سے واضح کیا، کس طرح سے انہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، کیا کہہ کے کہ انہوں نے کہا کہ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى کہ جو اچھا عمل کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دنیا میں بھی اچھی جزا ہوگی، اس کا اچھا اجر ہوگا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اور ہماری طرف سے اس کے لیے جو ہوگا اچھا معاملہ ہوگا۔ اور پچھلی اس میں کیا کہا تھا کہ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذَّبُ عَذَابًا نُكْرًا اور جو غلط کام کرے گا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمانی کرے گا، ہم اس کو سزا دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اس کے پاس بہت سخت عذاب ہوگا۔ یہ دو چیزیں ہیں جو ایک لیڈر کی کیریکٹرسٹک میں شامل ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو صحیح چیز اور غلط چیز کے بارے میں انفارم کرتے ہیں اور ایک سوسائٹی میں اچھائی مینٹین کرنے کے لیے ان کے لیے ایک رولز اور ڈسپلن مینٹین کرتے ہیں۔ ذوالقرنین جس جگہ کو فتح کر رہے تھے وہاں پہ جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جو دعوت تھی اس کے اسلام کو انہوں نے جو ہے اسٹیبلش کیا، لوگوں کو میں توحید کو اسٹیبلش کیا، لوگوں میں مونوتھیزم کو اسٹیبلش کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی اور لوگوں کے اندر اسلام کی ٹیچنگز کو اسٹیبلش کیا اور لوگوں میں عدل اور انصاف کو قائم کیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان آیات کے ذریعے بتانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ ذوالقرنین لوگوں میں عدل کرنے والے تھے، کہ کسی کے اوپر اپنی طاقت کے ذریعے ناانصافی نہیں کرتے تھے۔ اور پھر اس کے حساب سے جب وہ گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا کہ اسی طرح سے وہ جب مغرب کی طرف بھی مشرق کی طرف بھی پہنچے، جو انہوں نے دیکھا کہ جو ہے نا لوگوں کی طرف جو ہے کس طرح سے عدل کرنا چاہیے اور لوگوں کی طرف کس طرح سے انصاف کی تعلیمات دینی چاہیے، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کی حتی اذا بلغ مطلع الشمس کہ ایسی جگہ پہ پہنچے جو دور ایسٹ کی طرف تھا اور لوگوں وہاں پہ پہنچے جہاں پہ سورج ان کو جو ہے طلوع ہوتے ہوئے دکھا اور وہاں پہ انہوں نے کہا وجدھا تتلو علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا کہ ان کے پاس ایسی قوم نظر آئی ان کو جو اپنے آپ کو سورج سے بچانے کے اوپر بھی جو ان کے پاس فیسلٹیز نہیں تھیں، اور ان کے پاس بھی کیا کیا انہوں نے کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا ان کو بھی اس بات کی خبر دی گئی، اسی طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا اور پھر اسی طرح سے ثم اتبع سببا وہ آگے بڑھ گئے۔
اپنی پوری فوج کے ساتھ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، کہ پھر ایک قوم کے پاس پہنچے کہ وہ ایک دو پہاڑ کے بیچ میں تھے، اور وہ اس طرح سے تھے کہ دو علماء کی ہم نے بات کی تھی اس کا کہ لا یکادون یفقہون قولا، کہ ان کو یا تو کوئی بات بالکل الگ زبان میں بات کرتے تھے، یا وہ بالکل خوف کے مارے، جس طرح سے ذوالقرنین کی قوم کو دیکھا انہوں نے اور ان کی فوج کو دیکھا اور اس سے خوف کے مارے ان سے صحیح بات نہیں کی جا رہی تھی۔ دونوں معنی ہیں، یا تو وہ قوم بالکل ہی الگ زبان میں بات کرتی تھی جو عام زبانوں کی سمجھ میں نہیں آنے والا تھا، جبکہ ذوالقرنین تمام جگہوں کو، ممالک کو فتح کر رہے تھے اور تمام مختلف زبانوں سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی کہ لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ اس چیز کو صحیح طرح سے ایکسپریس نہیں کر پا رہے تھے، لیکن ان قریب تھا کہ وہ کسی چیز کو بہتر طریقے سے ایکسپریس کر سکتے یا اس کو بیان کر سکتے۔ اور پھر انہوں نے جب اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیا کہ کس طرح سے لوگوں پہ بات کرنی، کس طرح سے اپنی پرابلم کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا ذوالقرنین سے، اس قوم والوں نے، قالوا یا ذوالقرنین، کہ اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین پر، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ کو ہم پرووائڈ کریں گے اپنی طرف سے ریسورسز، آپ ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک سد بنا دیجئے، ایک بیریئر بنا دیجئے جو ہمیں بچائے یاجوج ماجوج کی قوم سے متعلق۔ اور اسی لیے ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کی پرابلمز کو سنتا ہے، اور یہ ایک لیڈر کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو ایسا کام کر کے دیتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، ان کی فیسلٹیز کے لیے، ان کے اندر بریجز بنانا، ان کے اندر بلڈنگز بنانا، ان کی پانی کا انتظام کرنا، ایسا کام جو پکا ہو، ان کے جانے کے بعد بھی وہ اچھی طریقے سے چلتا رہے۔ اور جیسے کہ یہاں پہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ذوالقرنین ایک عدل کرنے والے اور ایک انصاف کرنے والے اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ایک لیڈر تھے، انہوں نے ایسا کام کر کے دیا جو ایک ایکسٹریم لیول پر اچھائی میں کنسیڈر ہوتا ہے، اور جو ان کی قوم ان سے ڈیزائر کر رہی تھی، جو ان سے طلب کر رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ انہوں نے ان کو بہتر کام کر کے دیا۔ اور اسی لیے جب انہوں نے اپنے سارے ریسورسز آفر کیے اور ان سے بولا کہ آپ ہماری مدد کر دیں، تو انہوں نے ذوالقرنین نے یہ بات کہی کہ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے جو آپ مجھے عطا کر رہے ہیں، فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ، تو میری مدد کرو اپنی قوت کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ۔ جبکہ ذوالقرنین خود اتنی فوج کے ساتھ تھے اور ہر جگہ کو فتح کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود ان سے ان کے ہیومن ریسورس کو طلب کیا، ان کے لوگوں کو طلب کیا کہ آپ ہمیں قوت کے ساتھ ہماری مدد کریں، اجعل بینکم وبینہم ردما، کہ میں آپ کے اور ان کے بیچ میں ایک ردم بنا دوں، کہ آپ کے ان کے بیچ میں ایک ردم بنا دوں۔ دونوں چیزوں کا فرق کرنا ضروری ہے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بریک کے بعد واپس ملتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میریکل، سی یو رائٹ آفٹر the break۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میریکل، میں ہوں وجیہ الدین۔ ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کس طرح سے ذوالقرنین سے جب انہوں نے طلب کیا اس قوم نے کہ آپ ہمارے ان کے بیچ میں ایک سد بنا دیں، تو انہوں نے بولا کہ میں آپ کو سد نہیں بلکہ ایک ردم بنا کے دوں گا۔ دونوں کا فرق کیا ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے چلیں کہ سد ایک ایسا بیریئر ہوتا ہے جو کسی ڈیم کے لیے استعمال ہوتا ہے الفاظ، یا کسی چیز کو روکنے کے لیے، جو کسی فورس کو روکنے کے لیے، کسی قوم کو روکنے کے لیے، کسی فوج کو، کسی پانی کو روکنے کے لیے جو ہے سد استعمال ہوتا ہے۔ ردم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو دو لیئرز میں ہوتی ہے، اس کے بیچ میں مٹی یا کوئی ایسی چیز ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل پختہ ہو اور کسی کو توڑنے کے لیے اس میں آسانی نہ ہو، کسی فوج کو روکنا ہو، کوئی اس میں کھود کے اس کے اوپر سے آنا چاہے، اس کے انڈر سے آنا چاہے تو اس کے لیے وہ بالکل مشکل ہو۔ اسی لیے ذوالقرنین نے بولا قالا کہ آپ جو مجھے دے رہے ہیں، آپ جو مجھے آفر کرنا چاہ رہے ہیں، جو مٹیریل اور ریسورسز دینا چاہ رہے ہیں، وہ میرے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں بہتر ہے، آپ بس میری مدد کریے اپنی قوت کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، تاکہ میں آپ کے لیے جو کام کر سکوں وہ بہتر طریقے سے کر سکوں۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کے اور ان کے بیچ میں ایک ردم بنا دوں، ایک ایسی چیز بنا دوں جو آپ کو مستقل طور پر یاجوج ماجوج کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ہم نے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بات کی تھی کہ کس طرح سے تورا میں بھی مینشن ہے کہ یہ یافیز جو نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے تھے، ان کے اولادوں میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ اپنی اولاد کو جو اکثریت ہے اس کو جہنم کی طرف لے کے آؤ، تو آدم علیہ السلام سوال کریں گے کہ ان کی تعداد کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے 99% ان کی جو تعداد ہے ان کو تم جہنم کی طرف لے کے آؤ۔ آدم علیہ السلام یہ سن کر اور مزید افسردہ ہو جائیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے کہ وہ 99% یاجوج ماجوج ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم صرف اب تک جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں دنیا میں آدم علیہ السلام کی اولادوں سے، جن کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، یہ صرف 1% ہیں، اور 99%
5% جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ان کی بڑائی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اتنی تعداد میں ہوگی کہ قیامت کے دن جو ان کی مقابلے میں جو تعداد انسان دیکھے گا وہ صرف یوم حشر کے دن دیکھے گا. اس کے علاوہ اور کوئی اتنی بڑی تعداد کبھی انسان نے کبھی ہسٹری میں نہیں دیکھی ہوگی. ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک دم سے خواب کے دیکھ کے اٹھے, اور اللہ کے نبی کے خواب جو تھے وہ سچے تھے کہ انہوں نے بتایا اشارہ کر کے کہ یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور جلد وہ چھوڑ دیے جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی سیریسنس بیان کر رہے تھے کہ کس طرح سے اگر وہ جس دن دیوار توڑ دی جائے گی اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا وہ کتنی تباہی مچائیں گے. یاجوج ماجوج ایک لہروں کی صورت میں آئیں گے, اور جب ان کو چھوڑ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے اذن سے تو کس طرح سے وہ دنیا میں خون خرابہ اور تباہی مچائیں گے کہ اس جیسی تباہی انسان نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی. جب خرجہ کے الفاظ ان قوم نے کہے کہ ہم اپنی طرف سے جو بھی مال ہے, ہم جتنی بھی طاقت ہے, جتنا سونا ہے, جتنی طاقت ہے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, ہماری سیونگز میں سے آپ ہماری مدد کر دیجئے, تو اس بات کی حوث نہیں رکھتے تھے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین مال کی نیت سے لوگوں کے اوپر فتح نہیں کر رہے تھے ان کی قوموں کو, بلکہ لوگوں کے اندر صحیح دین کی تعلیمات پھیلانے کے لیے کر رہے تھے. وہ اس بات کی لالچ میں نہیں تھے کہ لوگ مجھے مال عطا کریں, لوگ میری فالوئنگ کریں, لوگ مجھے ماننا شروع کر دیں, جبکہ انہوں نے لوگوں کے اندر جو دعوت دی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید تھی. اور جیسے ہم نے کچھ اسکرپچرز کے بارے میں معلوم کیا کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور کعبہ کا انہوں نے پلگرمیج بھی کیا تھا. اور پھر بعد میں انہوں نے آگے کہا آتونی زبر الحدید, میٹل پلیٹس ہیں وہ میری طرف لے کے آؤ, حتی اذا سوا بین صدفین, جب تک وہ دو پہاڑوں دو کلف کے بیچ میں بالکل برابر لیول نہ کر دی جائیں. قال انفقوا, پھر اس کے اندر جو ہے پھونکو, حتی اذا جعلہ نارا, یہاں تک کہ وہ آگ کی طرح جو ہے وہ ریڈ ہاٹ ہو جائے. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ, اور پھر اس کے اوپر پور کرو, اس کے اوپر ڈالو مولٹن کاپر, تاکہ اس کی جو اوپر ہے لیئر ہے, جو آؤٹر لیئر ہے وہ بالکل سموتھ ہو جائے, تاکہ نہ اس کے اوپر سے وہ کلائم کر کے آ سکیں نہ اس کے نیچے سے وہ کھود کے آ سکیں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین خالی ان کی مدد نہیں کر رہے تھے بلکہ اس پوری قوم کو سکھا بھی رہے تھے کہ اپنی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے. یہ لیڈر کی کتنی بڑی خاصیت ہوتی ہے جس سے ہمیں ملتی ہے کہ وہ لوگوں کو ایک پکا کام کر کے دے رہے ہیں. جو ایک لیڈر ہوتے ہیں, اچھے لیڈر ہوتے ہیں, اپنی قوم کی بہتری چاہتے ہیں, ان کے لیے بہتر سے بہتر کام کر کے دیکھتے ہیں. ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کام ہماری موجودگی اور ہمارے وجود کے ساتھ جڑا رہے, بلکہ لوگوں کو صحیح طور پہ فائدہ ہو. اور یہی انہوں نے کام کیا کہ ان کو سکھایا بھی, ان کو انوالو بھی کیا اور ان کو بتایا تم کس طرح سے اس کے اوپر بہتری کرتے رہو اور اپنی حفاظت کے لیے تم جو ہے جو بھی ذرائع ہیں وہ اپناتے رہو. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل. میں ہوں وجی الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ الکہف کی ایکسپلینیشن کو, اور کس طرح سے ہم ایکسپلین کر رہے ہیں ذوالقرنین کی اسٹوری میں کیا ہمیں لرننگ لیسنز ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں دیکھ سکتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے جو ورس نمبر 98 کو ڈسکس کیا تھا, قال ھذا رحمۃ من ربی, کہ ذوالقرنین نے جب ایک اپنا زندگی کا سب سے بڑا ایک بہترین کام کیا اور لوگوں کی مدد کی اور اس میں اپنے لیے فخر کا باعث محسوس نہیں کیا, اور انہوں نے سب سے پہلے جو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے ہے, انہوں نے اس کی جو خیر تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹائی. اور یہی چیز ہم نے الحمدللہ میں سمجھی تھی سورہ فاتحہ میں بھی اور سورہ کہف کے شروع میں بھی, کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف شامل ہے, اور ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹائی جاتی ہے. اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہمبل ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تکبر نہیں کرتے, ان لوگوں کا سب سے پہلے رسپانس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جاتا ہے کہ جو بھی خیر کا کام میں کر رہا ہوں, جو بھی اچھا کام مجھ سے ہوا ہے اور جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے, اللہ سبحانہ ہی اس کی تعریف کے لائق ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے کسی کو صلاحیت دی ہے جس کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا, اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوگا یہ دیوار گر جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کہ ہو کے رہے گا, اور میرے رب کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے, وہ ہو کے رہے گا, اور ایک وقت آئے گا جب یہ کام ہوگا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے سوال کیا تھا ذوالقرنین کے متعلق, ان کی طرف یہ اشارہ تھا کہ کس طرح سے وہ ذوالقرنین کو بہت ہی ایک ہائی ریگارڈ میں لیتے تھے, کیونکہ انہوں نے جیسے ہم نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ڈسکس کیا 40,000 کے قریب یہودیوں کو جیروزلم میں انہوں نے آزاد کیا تھا غلامی سے, اور اس وجہ سے جو سائرس جن کے نام میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی جو بیسکلی سملیرٹی ملتی ہے, اس وجہ سے وہ سوال آ کے کر رہے تھے کہ ذوالقرنین کے متعلق بتائیں, اور کس طرح سے ان کے بارے میں جو ایک کانسیپٹ ہے جو
متعلق ان کے بیچ میں جو ایک غلط فہمی چھا گئی تھی اس کے متعلق اس کے بارے میں کلیریفیکیشن دیں. اور وہی ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف انفارمیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور ان تک ان کی انفارمیشن بتا دی، جس کے جو ان کے لیے کافی تھا یہ بات معلوم کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. آگے ورس نمبر 99 میں وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایک دن یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ ایک اس کے اوپر سے اور بالکل پہاڑوں کے اوپر سے جو ہے ایک لہروں کی مانند آ رہے ہوں گے، اور لوگ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس طرح سے لوگ دیکھ کے ان کے منہ کھلے رہ جائیں گے، ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی کہ اتنی تعداد میں لوگوں کو کبھی دیکھا نہیں ہوگا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن ان جمع کیا جائے گا سب کو ایک جگہ پہ. اب یہ دو میننگ ہیں اس کے علماء نے نکالے ہیں کہ یہ ایک تو یہ کہ یہ پوری آیت جو ورس نمبر 99 ہے یہ یوم حشر کے بارے میں بات کر رہی ہے. دوسرا یہ کہ علماء بتاتے ہیں کہ یہ چیز یاجوج ماجوج کے متعلق ہے، آدھی یاجوج ماجوج کے متعلق ہے، اور آدھا جیسے ہمیں پتہ ہے کہ دکھ رہا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ جس دن سور پھونکا جائے گا وہ چیز یوم حشر کے متعلق ہے جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ دونوں کو ساتھ کیوں مینشن کیا گیا ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ جو تعداد یاجوج ماجوج کی دنیا میں لوگ دیکھیں گے اس جیسی تعداد نہ کبھی دنیا میں دیکھی ہوگی، اور آخرت میں جو ایسی تعداد جو لوگ یوم حشر کے دن جمع ہوں گے اور آئیں گے وہ صرف قیامت کے دن دیکھنے کو ملے گی. وہ اس دن ملے گی جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے، اور وہ جو یاجوج ماجوج دنیا میں ہوں گے وہ ویو کی مانند اس کے اوپر سے نکلیں گے، اور لوگ سمندر کو بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ کہیں کا پانی بھی نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے. اور یہ چیز جو ہے کچھ لوگوں نے غلط طریقے سے انٹرپریٹ کی کہ کس طرح سے یاجوج ماجوج جو ہیں وہ کچھ اس دنیا کے لوگ ہیں، اور اس وجہ سے جب وہ کلونیل دور میں انہوں نے قبضہ کیا تو اس سے مراد وہ چیز تھی، جو کہ آج باقی علماء نے جو ہے اس کو رد کیا ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی بولا کہ وہ جو ہے چائنیز لوگ ہیں، اور جو گریٹ وال آف چائنا ہے وہ یاجوج ماجوج کا جو بیریئر تھا وہ کریٹ کیا گیا ہے. یہ صرف ایک بغیر علم کی باتیں ہیں، اس کے لیے ثبوت ہونا ضروری ہے. ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اقوال قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ہمارے لیے کافی ہیں، اور ہم اسی کی روشنی میں اس کو سمجھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اس کا کیا حال ہے، کہاں ہے وہ قوم، کس طرح سے نکلے گی، کیا ہوگا. یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس نشانی کے وقت سے محفوظ رکھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں اپنی زندگی میں یہ نشانیاں دکھائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مومنین میں شامل رکھے. جیسے ہم نے سمجھا کہ کس طرح سے اس لیڈرشپ کا ایک امتحان بتایا گیا ہے. میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس ہیں. جو چھٹا ایک ٹرائل ہے، جیسے ہم نے جو علم کی ٹیسٹ کے بارے میں بات کی، ہم نے ویلتھ کے ٹیسٹ کے بارے میں بات کی، اسی طرح سے جو لیڈرشپ کے ٹرائلز ہیں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے اپنے گول کو پہنچنے کے لیے، اپنی عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر طرح کے نیسیسری سٹیپس لیتے ہیں، اور لوگوں کو ہر اس چیز سے نقصان سے بچانے کے لیے وہ ہر طرح کے اقدامات کرتے ہیں تاکہ ان کی قوم محفوظ رہے. اور ایک اچھا لیڈر ایک جو اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والا اور خوف رکھنے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ اور نعمت ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں اس سے سبق ملتا ہے. ایک اور چیز یہ کہ امپورٹنس ہونی چاہیے لیڈر کی. کتنی امپورٹنس ہے لیڈر کی اسلام میں اور اس کی اتباع کرنے کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی ایسا لیڈر عطا کرے جو اس دین کے اوپر چلتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہو، اس کی کتنی امپورٹنس ہے، اور اس لیڈر کی معاشرے میں ہونے سے کتنا فرق پڑتا ہے. لوگ کس طرح سے آپس کے اختلافات سائڈ میں کر دیتے ہیں، اور ایک فیصلہ جو بہتر طریقے سے اس کے اوپر جتنی طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے وہ لیڈر کی موجودگی میں ہوتا ہے. ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ لوگ سوشل کمیونل بینیفٹ کے لوگوں کو جو سوسائٹی میں بہتر فائدہ دینے کے لیے جو اقدامات کرتے ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کہ لوگوں کے لیے ضروریات کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے روزمرہ کی جو ضروریات کے لیے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے اس کے لیے برج بنانا، ان کے لیے بجلی کا جو اقدامات کرنا، یہ سب چیزیں کتنی ضروری ہوتی ہیں، اور ایک لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کرتے ہیں. جو بیریئر یاجوج ماجوج کے لیے وہ آخری وقت تک اس میں رہے گا، اور اسی لیے کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ آپس میں جو نشانیاں ہیں جو قیامت کے دن یاجوج ماجوج کی ہوں گی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے صرف آخرت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ہیں، کہ کس طرح سے ان کو چھوڑا جائے گا لوگوں کو آزمانے کے لیے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پر اتنے مشکل وقت میں بھی چلتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑتے. اور پھر کچھ لوگوں سے لیڈرشپ کے بارے میں سوال بھی ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے اسٹوری کے ذریعے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں تو اس سے سوال بھی ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اچھے لیڈرز ہیں جو لوگوں کے بیچ میں اچھائی اور انصاف کا فیصلہ کرنے پر پورے وقت آگے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ کس طرح سے نرمی کا اور آسانی کا رویہ رکھیں گے. اور اتھارٹی لوگوں میں
اپنے حکمرانی کرنے کے لیے نہیں استعمال کی جاتی بلکہ لوگوں میں اچھائی اور لوگوں میں خیر کا معاملہ اختیار کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ 100 ورس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَعَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کہ پیش کی جائے گی قیامت کے دن جو جہنم ہے کافرین کے لیے اس دن، اور ان کے سامنے اچھی طریقے سے ان کو دکھایا جائے گا کہ یہ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، یہ ہے جس کے بارے میں تم مومنین اور انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، یہ ہے جس کے لیے تم دنیا کی محبت کو ترجیح دیتے تھے، اور اس دن ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، کھولا جائے گا، اس کو پریزنٹیبل فارم میں ان کو دکھایا جائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس دن تمہارے سے وہ وعدہ کیا جاتا تھا کہ اس دن تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جس کے لیے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، آج دیکھ لو یہ جہنم ہے تمہارے سامنے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ سورہ میں کہتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، کہ وہ اپنے غصے سے ایسا لگتا ہے کہ پھٹ پڑے گی، کہ ایسا لگے گا عنقریب پھٹ پڑے گی اپنی غصے سے اور چیخ سے، کہ جہنمیوں کو جو کافرین ہیں ان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے، اور سب اللہ تعالیٰ کے خوف سے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے، چاہے وہ انبیاء ہوں گے، چاہے وہ صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، چاہے مومین ہوں گے، سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے جہنم کی چیخ سن کے جو ہے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومنین کو اپنی پناہ میں رکھے گا اور ان کو اس دن سے خوف سے بچائے گا اور ان کو اطمینان دے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آج حفاظت میں ہو، آج تمہیں کوئی ڈر نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل رکھے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کون لوگ ہیں جن کو جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے، کون وہ لوگ ہیں جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کون وہ لوگ ہیں جن کے لیے جہنم پیش کی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں کے اوپر پردے تھے اللہ تعالیٰ کی ذکر سے، اور وہ لوگ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ وہ کچھ سنیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اکثر قرآن میں مینشن ہوتا ہے کہ دلوں پہ پردے ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں کرتے، یہاں پہ آنکھوں کے بارے میں مینشن ہوا ہے کیونکہ ان کے سامنے صاف جو نشانیاں پیش کی گئیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بھی ذکر کی کہ کس طرح سے ان کی نشانیاں دکھائی گئی، زمین اور آسمان میں ان کو نشانیاں دکھائی گئیں، اور ہر نشانی دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی آنکھوں کو موڑ لیا اور اپنے دلوں کو غافل رکھا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید آگے کی آیات کو ذکر کریں گے۔ پلیز جوائن us back after the break۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میریکل، میں ہوں وجی الدین، اور ہم سورۃ الکہف کی اینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم کچھ آیات ہیں جو ہم 101 ورس کو ڈسکس کر رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کس طرح سے جہنمیوں کو جب جہنم ان کے سامنے کافرین کے سامنے پریزنٹ کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ وہ کون لوگ تھے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردے تھے، ان کی آنکھوں کے اوپر کورنگ تھی۔ جو غطاء ہے وہ کسی بھی چادر کے لیے، کسی بھی بلینکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو کور کرنے کے لیے، کہ وہ اپنی آنکھوں کے اوپر ایک پردہ لے کے چل رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذکر سے اپنے آپ کو غافل رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف اپنا کوئی دھیان نہیں دیتے تھے۔ وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ اس بات کی استطاعت بھی نہیں رکھتے تھے کہ کسی چیز کو سنیں، وہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے تھے، اپنے آپ کو دنیا کی محبت میں اتنا انوالو کیا ہوا تھا کہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑ گئے تھے اور ان کے کان اس بات کو سننے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے تھے، اور اسی لیے ان کا نتیجہ جو تھا وہ جہنم میں ڈالنے کی وجہ بنا۔ یوزلی جیسا میں نے آپ کو بریک میں جانے سے پہلے بتایا تھا کہ دل کے بارے میں مینشن ہوتا ہے کہ کس طرح سے دلوں کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنکھوں کے بارے میں استعمال کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری جو آنکھوں کے بارے میں جو نشانیاں ہیں وہ ذکر کرتے آئے ہیں کہ تم مٹیریلزم، تم جو مادہ پرستی میں لگے ہوئے ہو، تم مادہ پرستی کے چکر میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو غافل ہو جاتے ہو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكًا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو دنیا کی جو معیشت ہے، اس کے لیے جو اس کا رزق ہے، اس کی زندگی جو ہے بالکل اللہ تعالیٰ ڈپریشن میں اور بند کر دیتا ہے، اس کے لیے بالکل اس میں سے جو ہے اطمینان لے لیا جاتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل کر کے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرائیورٹیز کو بالکل کمپرومائز کر کے، دین کی پرائیورٹیز کو کمپرومائز کر کے جب دنیا کی محبت میں آگے پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے بالکل بے سکونی والی زندگی بن جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آخرت میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس کو آخرت میں اندھا اٹھاتے ہیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بتایا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے وارن کر رہے ہیں کہ اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ رکھو، اپنی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غافل نہ رکھو، اپنی آنکھوں کے اوپر سے جو پردے ہیں انہیں اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھول کھول کے نشانیاں واضح کی بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں غفلت میں نہیں رکھنا چاہتے اور نہیں چاہتے کہ تمہیں آخرت میں عذاب دیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں ورس نمبر 102 میں، أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا
عبادی من دونی اولیاء، کیا وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے ہمارے ساتھ کہ وہ لے لیں گے میرے بندوں میں سے میرے علاوہ اولیاء، اپنی مدد کا ذریعہ، اپنی عبادت کا ذریعہ، میرے انبیاء کو، میرے صحابہ کو، میرے دوستوں کو، میرے جو دین کے کام کرنے والے ہیں، جو بھی لوگ نیک وکار گزرے ہیں، کیا ان کو میرے علاوہ اپنا اولیاء لے لیں گے، اپنا مدد گزار لے لیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے مدد کرنے والا؟ وہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے قیامت کے دن، ان کو خود نہیں پتہ ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ اِنَّا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے جہنم کافرین کے لیے ایک سٹارٹر کے طور پر تیار کر کے رکھا ہے۔ نزلہ کے معنی ہے کہ جب آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں دعوت کے لیے تو مین کھانے سے پہلے وہ آپ کو کچھ چھوٹی چیزیں دیتے ہیں کھانے کے لیے فار سٹارٹرز، اس کو نزلہ کے الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنمیوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کیا ہے، خاص طور سے ان کے لیے سٹارٹر، اس میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ ان کو جس میں ویلکم کرنے کے لیے ایک سارکاسٹک مینر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کرنے کے لیے کہ جہنمیوں کے لیے ہم نے جہنم میں شروعات جو رکھی ہے ایسی تکلیف دہ چیزیں رکھی ہے، اور وہ صرف ان کے لیے شروعات والی چیز ہوگی، آگے جو ان کے لیے تکلیف دہ چیزیں ہوں گی وہ کہیں زیادہ تکلیف والی ہوں گی، اس کو وہ برداشت مزید اور نہ کر پائیں گے، کیونکہ جہنمیوں کے لیے جو تکلیف ہے وہ بڑھتی چلے جائے گی، اور جنتیوں کے لیے جو مزہ ہے اور آرام ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا ذکر کر کے آگے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آگے بتاتے ہیں کس طرح سے جہنمیوں کو تکلیف دی جائے گی اور کس وجہ سے ان کو دی جائے گی، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے سے اپنے آپ کو ہٹا لیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں لوگوں کو چلنے سے بھی روکتے تھے، لوگوں کو غافل کرتے تھے، لوگوں کو دین سے روکتے تھے، ان کو تعلیمات سے آنے کے لیے اس کے اوپر عمل کرنے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ ان کے دل میں دنیا کی محبت اتنی شامل ہو گئی تھی کہ وہ لوگوں کو اسی دنیا کی محبت کی طرف بلاتے، اسی مٹیریلزم کی طرف بلاتے۔ آج ہمارے پاس مسلمان لوگوں کو دین کی دعوت جن کو دینے کی ذمہ داری تھی، آج وہی دنیا کی طرف عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ دنیا سے تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، دنیا متاع ہے، ایک تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، نہ یہ کہ اسی طرف ہم ایسی زندگی گزارنا شروع کر دیں کہ ہمیں لگے کہ جنہیں اسی دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور کل کو ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کوئی سوالوں کا کوئی جواب نہیں دینا۔ ہمیں اس بات کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس اسٹوری سے سبق حاصل کریں۔ سورہ کہف کو اسی لیے ہمیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے جمعے کے دن، تاکہ وہ ہماری روشنی کا ذریعہ بنے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک، اور ہمیں دجال کے فتنے سے حفاظت اور محفوظ رکھے۔ اسی لیے کہ ہم اس میں جب سٹوریز پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے اس میں مٹیریلزم کے بارے میں بات کی گئی ہے، کس طرح سے اس میں آپ کے ایمان کے امتحان کی بات کی گئی ہے، کس طرح سے اس میں حکمرانوں کے لیے، لیڈرشپ کے لیے امتحان کی بات کی گئی ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا، اور کس طرح سے ہمیں نالج کے امتحان کی بات کی گئی ہے کہ تمہارے نالج کو آزمایا جائے گا۔ تم خالی کتابیں پڑھ کے صرف لوگوں کے سامنے 10 دروس دے کے یہ مت سمجھو کہ تمہارے کو یہ جو علم ہے یہ بچا لے گا، جب تک تم اس کے اوپر عمل نہیں کرو گے۔ اور ایسے مواقع جہاں پہ ان کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کا موقع آئے گا، وہاں پہ تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور جب تم اس امتحان میں پورا اترو گے تب ہی تمہارے اس عمل اور اس علم کا امتحان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں پورا ہوگا۔ اور یہی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کی ہیں اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے کہ لیڈرشپ کے کیا ٹرائلز ہوتے ہیں، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کی مثال دے کے ہمیں یہ بتایا کہ ایک حکمران کس طرح سے اپنے لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، چاہے وہ اس میں کتنے عرصے کے لیے بھی رہے، چاہے وہ ان کے اوپر کسی طرح سے بھی حکومت کرتا ہو، لیکن وہ حکومت اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب لے جانے کے لیے، اور لوگوں میں ایک شر کو نہ پھیلنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اور خیر کی دعوت دینے کے لیے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ تم میں سے جو غلط کام کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لوٹنے کے بعد اس کے پاس اور تکلیف دہ سزا ہوگی، اور اس کو لوگوں کو ڈرایا، ان کو بتایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اگر کوئی چوری کرے گا، کوئی قتل کرے گا کسی کو ناحق، یا کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے گا، ہم اس کو جو ہے سزا دینے کے لیے دنیا میں بھی ہوں گے، اور جب وہ آخرت میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اس کو تب بھی سزا دی جائے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کس طرح سے یاجوج و ماجوج کو چھوڑا جائے گا، اور ایسی تعداد جو لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن صرف وہ دیکھیں گے یوم حشر کے دن، اتنی تعداد جب سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور یاجوج ماجوج بھی اس میں شامل ہوں گے، اور یاجوج ماجوج کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا، اور ان کو بتایا جائے گا کہ یہ انسانوں کے مقابلے میں، ہمارے مقابلے میں 99% ہے، کیونکہ یہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، اور جیسے ہمیں ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو یافیز ہے، جافس کے نام سے کچھ اسکرپچرز میں ملتا ہے، ان کی اولادوں میں سے ہیں، اور یہ بہت تباہی مچائیں
جائیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کس طرح سے جو لوگوں کے لیے پریزنٹ کیا جائے گا جہنم کو، اور جہنم کی کس طرح سے ان کے لیے تیار کی گئی ہے، اِنَّا اعتدنا للظالمین، کہ ہم نے اس کو تیار کیا ہے ظالمین کے لیے، کافرین کے لیے، کس طرح سے ان کے لیے ان کو پریزنٹ کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کیوں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے ساتھ اس طرح کا کیوں رویہ رکھا جائے گا، وہ صرف اس لیے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی نشانیوں سے اعراض کر لیتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے، اور ان کے دل غافل تھے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اور وہ ان واضح نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی جب ان کے سامنے قرآن کی تعلیمات کو ذکر کیا جاتا تو ان کے کان اس کو سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، وہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے تھے، وہ اپنے آپ کو غفلت میں انوالو کر لیتے تھے اور بولتے تھے کہ یہ بات ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں کیا راحت دکھائے گی، زندگی میں ہماری ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، پتہ نہیں ہمیں آخرت میں اٹھایا بھی جائے گا یا نہیں جائے گا، اور اگر اٹھایا بھی جائے گا تو بہترین طور سے دیا جائے گا، جیسے ہم نے ان 2 باغ والے قصوں کے بارے میں ذکر کیا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کھول کے اس میں نشانیاں ہمیں واضح کی ہیں، ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ہم تاکہ عمل کریں، ہم اپنے راستے کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو غور سے اور سمجھ کے پڑھیں، اس کے اوپر تدبر کریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور اس کو اپنی عمل میں لے کے آئیں، کیونکہ اگر یہ کتاب ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گی تو ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے سامنے اتاری ہے، ہمارے لیے اتاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے ہوئے، اور ہم کتاب کو ہم نے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں کتاب پہ یقین ہے کیونکہ اس کا حق ہمارے سامنے واضح ہے، اور اس پہ ایمان لانا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہم پر واجب ہے، اور یہی ہمارا آج کا میسج ہے۔ امید ہے ہمارے آج کی جو بات ہے وہ آپ صحیح طرح سے فالو کر پائے ہوں، اور ہماری طرف سے جو کمی بیشی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ سے معاف کرے۔ ہم یہاں پہ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔